آپ نے وہ سنا ہوگا ایک مشہور اداکارہ ثنا خان جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. میں نے کل دیکھا اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اس کو مبارکباد دی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی واقعی کوئی بڑی ایکٹر ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو خیر میرا رابطہ ہوا, اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس, پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا, اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے, اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے. اس نے بتایا کہ پہلی بات مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں مولویوں نے الو بنایا, مولویوں نے بیوقوف بنایا, یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اس میں عزت ہے, شہرت ہے, لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. عزت شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا, انسان دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, پیسہ ملے اور عزت ملے, یہی ہے نا. ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے, ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے, تو کیا مطلب بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی. تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے, شہرت بھی اور روکھڑا بھی. اس نے بتایا کہ ایک ایک ریبن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں, صرف افتتاح کرنا ہے نا کہیں جا کے صرف کینچی سے. ابے یار مجھے پتا چلا ہم مولانا لوگوں کو تو کوئی ڈھیلا بھی نہیں دیتا, ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ریبن کاٹے ہیں یار. دکان کا افتتاح ہے, مفتی صاحب آئیں یہ کاٹ دیں اور دعا بھی, ہم تو فری پھوکٹ میں آئے اور نکل لیے. تو یہ عجیب سی بات ہے, مجھے آج پتہ چلا کہ یار اس پہ بھی کیا ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں. تو پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا پیسے دینا شروع کر دیں, کم از کم مولویوں کی قدر تو کر لیں یار, سمجھ رہے ہو, کچھ قدر تو کر لیں. فری پھوکٹ میں اتنے کام کر رہی ہے. تو اس نے بتایا کہ ایک ریبن کاٹنے کے اتنے پیسے, ان افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے, لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا, ہیرا وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے, ہیرا. تو یہ جو کلمہ ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ, ایمان, یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے, غلط. غیر مسلم میں بسا اوقات احساس ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے یار یہ سب سیٹ ہے, سب ٹھیک ہے, حالانکہ شروع میں اس کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے نا, یہ جو گوروں میں آیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے گوروں میں یہ شروع سے ہے؟ ایسا نہیں ہے, شروع میں نہیں تھا. انسان اپنے ضمیر کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے, مارتا ہے. یار عیاشی کرو, یار عیاشی, آخرت پر یقین نہیں ہے, حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے, ابے دنیا میں انجوائے کرو. تو پہلی دفعہ ایک کوئی آدمی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے, جیسے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, اس میں لڑکوں سے بدفعلی کی جو بیماری آئی, تو یہ ایک دم سے تھوڑی آ گئی. جیسے کرونا کا ایک مریض دنیا میں پیدا ہوا نا, اس کے بعد پھیلتا چلا گیا. جب تک وہ پہلا مریض نہیں تھا تو کرونا, یہ جو کووڈ-19 ہے, اس سے کوئی واقف بھی نہیں تھا. ایک آدمی آیا, اس نے کسی سے مصافحہ کیا گلے مل کے, اور جناب کیا حال ہے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور اس کو تو بہت خوشی ہوئی, لیکن اس کو بالکل بھی خوشی بعد میں نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا, کیا کریں, بات سے بات نکلتی ہے. قیام و طعام چل رہا ہے نا, وہ ہوٹل والا بعض دفعہ رائتا بھی لے آتا ہے, چٹنی بھی لے آتا ہے, تو قیام و طعام میں تو ہوتا رہتا ہی ہے. وہ ایک دفعہ میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب کانچ کے برتن بیچ رہے تھے اور پوٹلے میں بند کر کے, جیسے گلی میں ہوتے ہیں نا, پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کی عادت تھی, جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے, تو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے. تو اس بیچارے بیوپار نے وہ کانچ کے برتن نیچے رکھے, سیٹھ صاحب نے کہا کہ رکھ دو. اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر کانچ ہے.
تو ٹھوکر ماری, بولا یہ کیا ہے, تو کہتے ہے نہیں تھا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے. تو اب جب یہ لڑکیاں جو ایکٹریسز ہیں فلم انڈسٹری میں گئیں, ماڈلنگ کر رہی ہیں یا فلمیں بنا رہی ہیں, بھائی آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم ہے, اس کے بعد یہ فلموں والے آپ کو لفٹ ہوتا ہے, لفٹ نہیں ہوتا, لیکن میں جان کر کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے. اور پھر بس آپ کو تھوڑے دن کے بعد اسٹیج پہ لا کے ایک ایوارڈ دے دیا, اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لوگ یہ متاثر ہوتے ہیں, یار اسٹیج پہ اس کی اتنی عزت ہے, 99 سال کی ہوگی پھر بھی اتنی عزت ہے. بھائی یہ صرف 5 منٹ کی ہے, اس کے بعد کوئی عزت نہ. گھر میں کوئی لفٹ کراتا ہے, کیونکہ بچوں کی تربیت اسی اسٹائل میں کی ہوتی ہے. ان کو یہ تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ ماں پہ ایک نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, ابا کی پیشانی پہ نظر ڈالنے سے حج عمرے کا, ابا کی بد دعا سے بچنا بہت ضروری, ماں کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے. یہ چیزیں تو کبھی سیکھی ہوتی نہیں ہیں. تو نہ بچے ماں باپ کو لفٹ کراتے ہیں, نہ ماں باپ. پھر شادیاں بھی اکثر ناکام ہوتی ہیں, کچھ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں, وہ بھی کامیاب ایسے ہی ہوتی ہیں, بس ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ تم میری بیوی ہی رہنا قیامت تک اور میں تمہارا میاں ہی رہوں گا, بس یہ ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہے. لیکن نہ عورت کو شوہر پہ, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر بلا وجہ بفر جائے کہ مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو, سارے مجھے پتہ ہے سارے نہیں ہوتے, لیکن نظام سسٹم کیا ہو جاتا ہے اکثر کا خراب. نہ بچوں کی. مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹی پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی باپ کو؟ وہ ٹھیک ہے ادھر ادھر وہ آنکھ مٹک کے کر رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے آدھے آدھے کپڑوں میں, بڑی اچھی لگ رہی ہیں, لیکن اپنی بیٹی بولو نا پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے, اس پہ پیار آتا ہے انسان کو, اسکارف میں اچھی لگتی ہے. لیکن جب آپ کی بیٹی ماڈرن بنتی ہے نا اس اسٹائل میں, اور پھر آدھے آدھے کپڑے پہن کے گھر میں گھومتی ہے, ٹھیک ہے آپ دنیا کو تو مطمئن کر دیتے ہو کہ یار میں براڈ مائنڈیڈ ہوں, یہ چیز میری نظر میں ایشو نہیں ہے, لیکن ذرا سی بھی غیرت ہوگی نا آپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں, یار اس بیٹی پہ مجھے وہ پیار نہیں آ رہا تو جو باپ کو بیٹیوں پہ آتا ہے. دینداروں کے گھروں میں جا کے دیکھو, بچیاں باپ کو دیکھتے ہی سر پہ چادر لے لیتی ہیں. ابو آ رہے ہیں, والد صاحب آ رہے ہیں, ڈیڈی آ رہے ہیں, پاپا آ رہے ہیں, ان کے سامنے تمیز سے بیٹھنا ہے, احترام سے بیٹھنا ہے, پانی پیش کرنا ہے. ان کو کیسی مرتی ہیں, خدا کی قسم کیسی مرتی ہیں. یہ چیز تو بتانے کی نہیں ہے, یہ تو دینداروں کے گھروں میں جو جہاں واقعی حقیقت میں دیندار ہیں, صرف گیٹ اپ نہیں ہے, حقیقت میں اسلام کو فالو کرتے ہیں, ان کے گھروں میں جا کے دیکھو بیٹیاں کیسے باپ سے, بھائی بہنوں میں کیسی. ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں کے لیے کتنی محنت کرتے, اپنی شادیاں نہیں کر رہے ہوتے جب تک بہن کی نہ ہو جائے, مر جاتے ہیں, بڈھے ہو جاتے ہیں, جو غلط ہے, میں نہیں مانتا اس رسم کو. وہ بھائی جس کی ہو رہی ہے اس کی کرا دو, فی الحال کسی کی بہن سے کو نمٹاؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی تمہاری بہن سے بھی شادی کر لے, اس چکر میں کوئی کسی کی شادی نہیں کر رہا. لیکن پھر بھی سوچ تو اچھی ہے نا, ایک ایک بھائی 6 بہنوں کی کفالت کر رہا ہے کہ یار یہ ان بہنوں کا کیا ہوگا, ان کی فکر ہوتی ہے, ان کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے, ان کی ایجوکیشن کی فکر ہوتی ہے. ایک اکیلا کما کے سب کو کھلا رہا ہوتا ہے, بھائی نہ ہو تو بڑی بہن ماں بن کے سب کو کھلاتی ہے. ایسے بھی میرے پاس رپورٹیں آئی ہیں کہ ایک خاتون اپنی بہنوں میں بڑی ہیں, اس نے کہا میں اپنی شادی نہیں کروں گی, میری ماں نہیں ہے, ماں مر گئی تو اب میں نے ہی ماں بن کے پالنا ہے. ساری بہنوں کو جاب کر کے کھلایا بھی, سب کی شادیاں بھی ہوئی, خود بیچاری بوڑھی ہو گئی. ارے یہ محبتیں مارکیٹ میں کیا ہیں, یہ فلم بالی ووڈ کی فلموں میں نظر آئیں گی, گھروں میں نظر نہیں ہے. فلموں میں دکھائیں گے تو بڑھاپا سامنے کھڑا ہوا ہے, اور عورت کا بڑھاپا بولو جلدی آتا, تو اس کو چاہیے کہ اپنی جوانی میں اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دے, کسی خاندان میں چلی جائے, اولاد ہو جائے, اس کا فیملی مضبوط ہو جائے. یہ جو رنگ رلیاں ہیں نا, اس کے بعد بالی ووڈ نے بھی لفٹ نہیں کرانی آپ کو تھوڑے دنوں میں. ہاں وہ دعا کروانے کے لیے, دم درود کے لیے بلا کے لے آئیں گے اسٹیج پہ کہ ہمارے سینئر ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. عزت کرنے کے لیے وہ گھر میں بولو بھائی نہیں جائیں گے, بس وہیں اسٹیج پہ ہاں تھوڑا وہ پہلا یہ اوارڈ دیا, چل وہ نکل پتلی گلی سے, بہت ہو گیا. تو بہت خطرناک, تبھی تو خودکشیاں کرتے ہیں. ابھی کوئی اطلاع آئی تھی جاپان کی کسی ایکٹریسز نے خودکشی کی ہے, پتہ نہیں صحیح اطلاع ہے غلط ہے, بڑی مشہور اداکارہ تھی جاپان کی, خودکشی کر کے. اب آدمی لوگ تو حیران ہوتے ہیں نا کہ یار ان کو اتنی عزت, اتنا پیسہ, جہاں جہاں جا رہے ہیں 10 آدمی پیچھے لگ جاتے ہیں آٹوگراف کے لیے, سیلفی لینے کے لیے. تو اس لیے بھائی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار, آئیے سکون صرف اسلام میں ہے. صرف کس میں ہے؟ اسلام میں. اس کے بعد پھر آپ کو عزت ملتی ہے تو نعمت ہے,
پیسہ ملتا ہے تو نعمت ہے, نہیں ملتا تو بھی ٹھیک ہے. آدمی کا ویژن یہ ہے ہی نہیں, ویژن ہے آخرت.